بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جولائی 2024 کے اس ہفتے میں ہم نے ان 7 دنوں میں کیا کیا سیکھا ہے۔ ٹھیک ساتھیوں، ہمارا مقصد محض بولتے چلے جانا، ویڈیوز ڈالتے چلے جانا، اپلوڈ کرتے جانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد جینون میں کچھ سیکھنا اور کچھ سکھانا ہے۔ ٹھیک، تو چلو ہم ریویو کرتے ہیں کہ ان 7 دنوں میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کس نہج پہ، کس راستے پہ چل رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو کیوں جڑنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ساتھیوں، ہم نے کل بات کی قولوا قولا سدیدا کے اوپر، سیدھی بات۔ ٹھیک، یعنی یہ سورہ احزاب ہے، قرآن حکیم کی سورہ احزاب میں 70 آیت نمبر 70، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات جب بھی کرو سیدھی کرو، یعنی بات کرو تو سیدھی کرو۔ تو اس سے ہم نے یہ ایک بات سیکھی کہ ہم نے اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے، لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی، ہم نے سیدھی بات کرنی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی۔ ٹھیک، اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کیونکہ اسی میں برکت ہے۔ ہم نے اس کے فائدے بیان کیے ہیں قولوا قولا سدیدا کے اوپر کے ذریعے۔ ساتھیوں، اگر ہم قولوا قولا سدیدا کے اوپر آ جاتے ہیں تو یقین کریں ہم اپنے بہت سارے مینیجیریل ایشوز کو حل کر لیں گے، بہت سارے گلے شکوے بھی ہم ختم کر لیں گے، اور اپنی اتھارٹی کو بھی ہم قائم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اس سے پہلے ہم نے پھر یہ ہمارا قولوا قولا سدیدا والی بات ہو گئی۔ اس سے پہلے والے دن ہم نے کیا تھا ہر شخص کی حد مقرر کریں، ہر شخص کی حد مقرر کریں پہ ہم نے 2 دن دیے تھے، 2 لیکچر رکھے تھے ہم نے۔ ٹھیک ساتھیوں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نا اپنی ایک ملٹی ڈائمینشنل لائف کو ہی صرف کچھ ڈائمینشنز پہ کام کر پاتے ہیں۔ ہماری لائف جو ہوتی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، مختلف جہتوں والی ہے، سمتوں والی ہے، اس کی مختلف سمتیں ہیں بہت ساری، لیکن ہم 2 3 4 سمتوں میں ہی کام کرتے ہیں، پیسہ کمانے والی سمت میں، بچے پالنے والی سمت میں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ زیادہ، یہ بچوں کی تعلیم والے معاملات میں۔ تو ہم بہت ساری سمتیں جو ہیں نا، یا بہت ساری چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس بندے کو ہم نے کتنا اپنے اندر انٹرفیئر کرنے دینا ہے، داخل ہونے دینا ہے، دخل اندازی اس کو کرنے دینا ہے، کس بندے کے اندر ہم نے کتنی دخل اندازی دینی اس کے معاملات میں۔ ٹھیک، تو اس لیے ہم نے اس کو ضروری سمجھا تھا، تو ہم نے اس کے اوپر 2 لیکچر رکھ لیے کہ ہر شخص کی حد مقرر کریں۔ اگر آپ زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، میرے سمیت ہم سب کو، اگر ہم زندگی میں آسانی چاہتے ہیں تو ہمیں ہر بندے کی حد مقرر کرنی چاہیے۔ ٹھیک، میں یقین کرو یہاں تک کہ اپنی مسز، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی میں نے معاملات کو ترتیب دیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ انسان ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے والدین، وہ انسان ہیں، وہ پریشان ہو سکتے ہیں، وہ کسی جگہ پہ الجھے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میرے ساتھ مس بہیو کر سکتے ہیں تو انسان ہے، کہیں نہ کہیں وہ کسی کاز کا تو ایفیکٹ شو کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے بندے کو مارجن دیں، تو یعنی حد مقرر کریں کہ بھئی اگر اس نے کوئی غصہ کر لیا ہے، آپ کو کچھ سنا دیا تو کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اگر نارمل بندہ ہوگا تو وہ جان بوجھ کے تو آپ کو ٹینشن نہیں کریٹ کرے گا، آپ کے ساتھ معاملات خراب تو نہیں کرے گا۔ اگر وہ معاملات خراب ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ پریشر میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہر بندے کی حد مقرر کریں۔ ٹھیک جی ساتھیوں، یہ تو ہمارے 3 دن ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا خطرناک دوست۔ یہ میں بات پہلے ہی کلیئر کر دوں ساتھیوں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دوست خطرناک ہوتے ہیں۔
میری گزارش صرف اتنی تھی کہ بھائی دوست جو ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں. ہم نے زندگی میں یہی دیکھا کہ بعض اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ذات کو زیادہ پرائورٹی دیتا ہے. ٹھیک، ابھی ہم میں وہ اتنی زیادہ پختگی، اتنی زیادہ شعوری پختگی یا کردار کی پختگی نہیں آئی ہے کہ ہم برملا اپنی غلطی کو مان سکیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بڑی بڑی قسمیں اٹھانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے ایک ہی پوائنٹ بتایا تھا جو ہمارا تجربہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی تیر نہیں مارا. یہ آپ لوگوں بھی اس کو انشاءاللہ جانیں گے. جو ہم سے چھوٹے ہیں، جونیئر ہیں، ان کے لیے یہ بات ذرا زیادہ فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہے، ان کو زندگی میں زیادہ ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا پڑیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا ایک لیسن دے رہے ہیں کہ ایسا بندہ، ایسا آپ کا دوست جو اپنی خامیاں بیان کرتے ہوئے نہیں نہ جھجکتا، وہ ساتھیوں آپ کی خامی بھی بیان کرتے ہوئے نہیں جھجکے گا، نہیں ہچکچائے گا، نہیں رکے گا. تو اس لیے اس کو ہم نے کہا تھا یہ خطرناک دوست ہے، تو اس سے بچ کے رہنا. ٹھیک، اتنی سی بات تھی. ٹھیک، اب کیسے بچ کے رہنا ہے یہ ہم نے تفصیل اس پہ دی ہوئی تھی. آگے چلے بھائی. پھر ہم نے کیا کہ صفائیاں دینے والے لوگ. دیکھو ہم نا ساتھیوں، ہم کسی نہ کسی لیول پہ ہر بندہ کسی نہ کسی بندے کو تو جواب دہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ہم کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی بندے کو تو جواب دہ ہیں نا. تو اچھی بات ہے، جواب دہ ہونا یہ بہت اچھی بات ہے. یہ چیز آپ کو ٹریک پہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ آنسریبل نہیں ہوں گے نا تو آپ ٹریک پہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ آنسریبل نہیں ہوں گے نا تو آپ ٹریک پہ نہیں رہ سکتے نا. تو اس کے لیے ضروری پتہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے ضروری چیز ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کس کو صفائی دینی ہے، کس کو ایکسپلینیشن دینی ہے، کس کو آنسر کرنا ہے، کس بندے کے سامنے میں نے اپنا معاملہ پورا تفصیل سے بیان کرنا ہے نا. تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں نا میجورٹی میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس بندے کے سامنے کون سی بات کرنی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ زیادہ صفائیاں دینے والے لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اندر جرت پیدا کریں، ہر بندے کو اپنے معاملات کی صفائیاں نہ دیتے پھریں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، پوری تفصیل اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا دیکھ لیجئے گا صفائیاں دینے والے لوگ. ٹھیک ہے، پھر اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ کس کو جواب دیں، یہ بھی ہمیں پتا ہونا کہ ہم جواب دیں ہیں تو کس کو ہیں. بھائی اگر ہم ابھی کنوارے ہیں، ابھی ہم اپنے ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے والدین کے اوپر، تو سب سے پہلے ہم اپنے والدین کے جواب دیں ہیں، والدین کو جواب دیں ہیں. ہمارے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بیان کریں، ہم ان کو بتائیں ساری تفصیل. تو ہمارے بہت سارے ساتھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس بندے کو جواب دینا ہے. وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی جواب دے، چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے، چھوٹے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ ان کا دور دور کا بھی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ محلے دار جن کے ساتھ دور دور کا بھی ناتا نہیں ہوتا، ان کو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کی بات پہ بھی آنسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو ساتھیوں یہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کمزوری انسان کو پریشان کرتی چلی جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنی یہ عادت بدلتا نہیں. ٹھیک ہے، تو ساتھیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ جانیے کہ آپ کس کو جواب دے ہیں. ٹھیک، تو آخری آج کی بات تھی تعریف کرنا مشکل کیوں. یہ ہم نے ویسے بڑی تفصیل سے بات کر لی تھی کہ تعریف کرنا مشکل کیوں ہے. میں اس کی صرف ایک ہی وجہ آپ کے سامنے میں نے ادھر بھی رکھی تھی تو ادھر بھی رکھ دیتا ہوں. ساتھیوں ہماری پریکٹس میں ایک مین پرفیکٹ والی بات ہے. جس چیز کی پریکٹس ہوگی نا اس چیز میں ہم اعلیٰ ہوں گے. ہمیں نا دوسروں کی عیب جوئی کرنے کی ہمیں خوب پریکٹس ہے.
دوسروں کی خامیاں نکالنے کی ہمیں خوب پریکٹس ہے، دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے کی ہمیں بڑی پریکٹس ہے، دوسروں کے بارے میں بات چیت کرنا، اس کی نیگیٹیوٹیز کے بارے میں بات چیت کرنا، ہم تو اس کے اوپر جو ہے ید طولہ رکھتے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں ہم اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ہمیں پازیٹیو بات کرنی پڑ جائے تو ہمارے پاس پازیٹیو بات کرنے کے 2 3 4 جملوں کے علاوہ جملے نہیں ہوتے، اور یہ ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے۔ میں ہمارے پارٹنر تھے تو میں ان کے ساتھ ہم خانپور ڈیم میں ایک دن بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، دوست تھے ہمارے، تو میں نے کہا بھائی جان بات صرف یہ ہے کہ یہ سینیریو ہے، یہ ڈیم ہے، اس میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں گی، کچرا بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہم نے یہ گھسی پٹی باتیں نہیں کرنی جو سارے کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، ان 2 منٹ میں یا شاید 3 منٹ میں آپ نے جتنی بھی باتیں کرنی ہیں نا وہ پازیٹیو باتیں کرنی ہیں اور کرتے چلے جائیں۔ میں گھڑی پہ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک؟ اچھا وہ اچھی عمر کے آدمی تھے، وہ کہتے ہیں وہ اچھا شروع ہو گئے، تو 2 3 4 جملوں کے بعد سوچنا شروع ہو گئے کہ یار میں پھر کھلا کے ایسے کدو ہو عمران صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مجھے اس میں تو کوئی پازیٹیو بات نظر ہی نہیں آ رہی جس کی میں تعریف کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہے نا میری زندگی کا سرمایہ بن گیا۔ میں نے دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی پازیٹیوٹی کی۔ اگر پازیٹیوٹی کی پریکٹس ہوگی تو ہم پازیٹیو باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میری آج آپ سے گزارش ہے کہ ہم تعریف کرنا شروع کریں، ایکسپریسو بنیں۔ ہمارے آس پاس کے لوگوں میں کچھ تو خوبی ہوگی نا بھئی، اللہ کی مخلوق ہے، ان میں کوئی تو خوبی ہوگی نا، اس خوبی کو پکڑیں، اس کو اپریشیٹ کریں، آج سے شروع کریں، اور اس کو نوٹ کریں کہ آپ کی زندگی کدھر جا رہی ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کی زندگی پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی، آپ کی زندگی اچھائی کی طرف جائے گی، ریلیشنز میں تعلقات میں بہتری آئے گی، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ساتھیوں تعریف کرنا مشکل کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تعریف کرنا مشکل بنایا ہوا ہے، ہم نے کبھی اس کو پریکٹس ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ تو آج ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو اس ہفتے میں جو سیکھا ہے نا پلیز اس کے اوپر عمل کیجیے گا، اس کو لکھ کے کیجیے گا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، آپ نہیں کریں گے تو 5 7 سال 10 سال کے بعد کریں گے، کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کے مالک ہو چکے ہیں، یعنی یہ عادتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یا تو دھکے کھا لیے ہیں 8 10 سال کے، تو یا آپ نے یہ باتیں بیٹھ کے سیکھ لی۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے 8 10 سال والا راستہ چوز کرنا ہے یا 8 10 منٹ لگا کے ایک ویڈیو کے اوپر کام کر لیں، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ ہم نے آج اپنی 7 دنوں کی کارکردگی جو آپ کے ساتھ علم کی باتیں ہم نے شیئر کی، وہ 7 دنوں کی جو ایک ریویو آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ جی جزاک اللہ۔